أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والعصمة الفاطمية والصولة الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة العسكري والغيبة الإله القائم بأمر الله. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. بلندتر صلوات. عزیزان، ماشاءاللہ مجمع بہت زیادہ ہے لیکن درود کی آواز اتنی نہیں ہے. ایک بلند تر فاطمی صلوات پڑھیے گا. خدا بند متعال کا انتہائی لطف و احسان ہے کہ خدا نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے. خدا نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا. بہت سی نعمتیں ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن بہت سی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم درک نہیں کرتے. حقیقتاً ہم بہت سی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن جب ہم اس دنیا میں جائیں گے تو بہت سی حقیقتیں ہمارے سامنے آشکار ہوں گی. خدا کے بہت سے ایسے راز کہ خدائی رازوں میں سے ایک راز اہل بیت اطہار کے یہ گھرانے ہیں. اہل بیت اطہار کی جو ہستیاں ہیں یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ہم سب جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، ہر شخص، ہر مخلوق یہ مانتی ہے کہ سیدہ کا گھرانہ بابرکت گھرانہ ہے. انہی کی وجہ سے یہ آسمان، یہ زمین قائم ہے. اگر ایک دن بھی یہ دنیا حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی. عزیزان، ہم سب کو معلوم ہے اس گھرانے میں بہت سے راز چھپے ہیں کہ جن رازوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، جب ہم موت کی طرف چلے جائیں گے تو کچھ راز اس وقت ہمارے اوپر انشاءاللہ کے آشکار ہوں گے. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس مجلس اعزاں میں ہیں. آپ نہیں جانتی کہ آپ کو بلانے والی فاطمہ الزہرا ہے. ہم خود سے ایسے اٹھ کے نہیں آ جاتے، ارادہ کرتے ہیں لیکن ارادہ کو پورا کرنے والا وہ رب ہے. وہ فاطمہ ہے کہ جس نے لکھا ہوگا کہ یہ مومنہ میری مجلس میں آئے گی. خدا نے اس خاندان کی محبت ہمیں نصیب کی ہے. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدایا تجھ سے دعا ہے کہ ہمیں جب موت آئے تو محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں ہو. خدایا ہمیں ان کی راہ میں شہید ہونے کی سعادت نصیب فرما. خدایا جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو ہم امام کا ساتھ دیں. ان تمام دعاؤں کے لیے بلندتر صلوات. خدا کا نظام ہے اور اس نظام میں مختلف توفیقات ہیں، جس میں سے ایک حصہ ہے توفیق اور سلب توفیق. یعنی خدا آپ کو نعمتیں دیتا ہے، آپ کو توفیقات دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ توفیقات آپ سے لے لی جاتی ہیں، سلب کر لی جاتی ہیں. اس میں ایک روایت ہے امام جعفر صادق کی کہ وہ اپنے والد محترم سے صلی علی محمد امام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ خدا نے نظام اس طرح سے خلق کیا ہے کہ کسی قوم کو، کسی شخص کو کہ جب خدا نعمت دیتا ہے تب تک نہیں چھینتا کہ جب تک وہ شخص یا وہ قوم کوئی گناہ نہ انجام دے لے.
یعنی آپ سے نعمت کبھی بھی نہیں چھنے گی جب تک کہ آپ گناہ نہ کریں. اگر نعمت چھنتی ہے تو سوچیں کہ ہم سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے. یہ نظام ہے پورا. آپ کو توفیق ملے گی لیکن آپ اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اپنے ہی اعمال کی وجہ سے اس کو سلب کروا لیں گے. بہت آسانی ہے دیکھنے کے لیے. اگر آپ ابھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جب صبح کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بہت ہی جوش و خروش سے دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کا. دوپہر کی نماز ہے, کسی کے ساتھ نیکی کرنا ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کا دل چاہتا ہے. آپ ابھی اس ٹائم مجلس عزائے فاطمہ میں آئی ہیں, یہ آپ کو توفیق ملی ہے. لیکن کبھی کبھی خدا نخواستہ ایسا اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ہو, لیکن کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں نہ ہمارا نماز میں دل لگ رہا ہوتا ہے, بلکہ کبھی کبھی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں, نہ ہم مجلس عزا میں آتے ہیں کیونکہ ہم نے کوئی ایسا گناہ سرزد کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ توفیق خداوندی ہم سے سلب کر لی جاتی ہے. عزیزان, بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری دنیا میں مستند ہیں. جیسے ہم سب کو پتا ہے, اگر کوئی نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نماز کتنی ہے, سب کہیں گے کہ 5 وقت نماز ہوتی ہے. قرآن کوئی پڑھے یا نہ پڑھے لیکن سب یہ جانتے ہیں کہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن خدا کی کتاب ہے, خدا نے نازل کی ہے. حتیٰ کہ ہم سب جانتے ہیں لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں. وہی دوسری طرف اگر کسی بڑے رائٹر کی کتاب ہوگی, عموماً بچیوں کو ناولز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے, فوراً سے پڑھیں گے, لیکن قرآن سب کو پتا ہے کہ خدا کی کتاب ہے. اسی طرح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ ان کی ہستی, ان کے گھرانے کے بارے میں سب جانتے ہیں, حتیٰ کہ ان کے دشمن بھی معتقد ہیں کہ یہ کیسی ہستیاں ہیں. اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, رسول اللہ کی زندگی 63 سال ہے, 63 سال, اور اس میں رسول اللہ اگر پوری حیاتی میں, پوری زندگی میں اگر رسول نے کوئی بھی ایک کام ایک ہی مرتبہ اگر انجام دیا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے سنت نبی, سنت کہلائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عزیزان یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, یہ وہ ہے کہ جس کو خدا نے افضل الانبیاء بنایا ہے, یہ وہ ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے. ایسا ہی کیونکہ اس کا جو علم ہے وہ در حقیقت علم الہی ہے, اس کا جو فرمان ہے, جو بھی رسول اللہ عمل کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ تمام کا تمام خدا کی مرضی سے ہے. اسی لیے رسول اللہ جو بھی انجام دیتے ہیں اپنے زندگی میں, جتنے بھی کام انجام دیے وہ تمام سنت نبی کہلاتے ہیں. عزیزان, خدا یہ سب آپ کو پتا ہے کہ خدا نے اپنے ہی نور سے رسول اللہ کا نور خلق کیا تھا. اسی طرح جو فلسفی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اسی نور سے علی اور رسول دونوں خلق ہوئے ہیں. یعنی نور تو ایک ہی ہے لیکن ایک مخلوق ہے تو ایک خالق ہے. اللہ نے ان کے اندر اپنی تجلی کو ظاہر کیا ہے اپنی, کیونکہ یہ نور تو ہے لیکن یہ مخلوق خدا ہے. فرق صرف اتنا ہے, لیکن اللہ نے انہی کے ذریعے سے تمام کام کروائے ہیں. اللہ نے جب نبی سے کہا کہ جا کر کہہ دو قرآن کا احترام ہے, اور نبی نے یہ کہا تو وہ در حقیقت نبی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہ کس کے الفاظ ہیں؟ وہ خدا کے الفاظ ہیں, کیونکہ خدا چاہ رہا ہے. اگر علی بستر رسول پہ سو جاتے ہیں تو اللہ ان کو نفس نبی بنا دیتے ہیں. عزیزان محترم, مولا علی علیہ السلام نور خالق سے ہی بنائے گئے ہیں. اللہ نے ان کے اندر تجلی ڈالی گئی ہے. یہ وہ نور ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدا نے اپنے نور سے 2 نور خلق کیے کہ ایک نور نبوی ہے اور ایک نور علوی ہے. بس بہرحال جو ہماری گفتگو تھی کہ علم خدا ہے کہ جو نبی کے زبان سے نکلتا ہے, وہ تمام کام ہماری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بھی بیکار نہیں ہے, ابس نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی اب فارسٹ ہیں, جنگلات ہیں, ہمارے لیے تو کوئی کام کے نہیں ہے جنگلات. بظاہر ہمیں لگتا ہے جو کہ جتنی سائنس نے ترقی کی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں جنگلات ابس نہیں ہے.
हैं, इनका बहुत मकसद है। लेकिन एक ज़माने में जब लोग इनको अबस समझते थे, तब भी अबस इस वक्त तक लेकर जब तक क़यामत है, इस दुनिया में अगर एक पत्ता भी गिरता है वो बेकार नहीं है, वो हिकमत इलाही है। और खुदा इन चीज़ों के ज़रिए हम तक मुख्तलिफ तरीके से पैगामात पहुँचाता है। अजीज़ा, नबी ने अपनी ज़िंदगी में जब एक दफ़ा कोई काम कर दिया, वो सुन्नत इलाही इसीलिए बनी है क्योंकि खुदा हम तक कोई बात पहुँचवाना चाह रहा है। नबी ने कहा कुरान का एहतराम करो, हकीकत ये नबी का मफहूम नहीं है, ये खुदा ने हम तक बात पहुँचवाई है, यानी ये कुरान का एहतराम अल्लाह का हुक्म है। बगैर हिकमत के न नबी कोई बात करता है न अल्लाह नबी से कहलवाता है। इसी तरह रसूल अल्लाह का हर अमल इल्मे इलाही है, हिकमत इलाही है। तो जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फातिमा बिज़अतुन मिन्नी, फातिमा कुर्रतु ऐनी, कि फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, फातिमा वो है कि जो मेरी आंखों की ठंडक है। अरे ये कौन कह रहा है? ये वो रहमतुल लिल आलमीन कह रहा है कि जिसको अल्लाह ने तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। हम सब के ऊपर जो रहमत है, उस रहमत की आंखों की ठंडक फातिमतुज़ ज़हरा है। ये वो हस्ती है कि जिनको रसूल अल्लाह को इनायत की गई थी जब मेराज में रसूल अल्लाह गए थे। मेरी आंखों की ठंडक, ये जुमले रसूल अल्लाह ने कहे हैं, ये कोई बेटी से प्यार नहीं है बल्कि ये जुमलात अल्लाह ने कहलवाए हैं। हम तक वो हक़ाइक़ पहुंचाना जा रहा है कि फातिमतुज़ ज़हरा एक ऐसी हस्ती है कि जिसने इससे मोहब्बत की गोया कि खुदा ने उससे मोहब्बत की, और जिसने इससे नफरत की है गोया कि खुदा ने उससे नफरत की है। और ये तमाम बातें कौन कह रहा है? वो रहमतुल लिल आलमीन, कि जो हम तमाम लोगों के लिए और तमाम आलमीन के लिए, सिर्फ लोगों के लिए नहीं, जिन्हों के लिए और जितनी भी मखलूकात है इस दुनिया में, उन सब के ऊपर रहमत है मेरा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रहमतों का ये मकाम कि हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? हम उसी दर पे बैठे हुए हैं कि जो रसूल अल्लाह की आंखों की ठंडक है। रज़ान मोहतरम, रसूल अल्लाह को अपनी बेटी से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। जब जनाब खदीजा इस दुनिया से रहमत करती गई थी, तब से लेकर फातिमा को अकेला नहीं छोड़ा रसूल ने। लेकिन अजीजान, हमारे रसूल ये ऐसे मजलूम हैं, पहले हमारे अंबिया आखिरी नबी है। और मजलूमियत देखिए, जो बड़ा इंसान होता है उसके जनाजे में इज्तिहाम होता है लोगों का, लेकिन जब नबी के जनाजे को कांधा देने कोई नहीं आया, जिसका जनाजा 2-3 दिन तक पड़ा रहा, मौला अली अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया। कहाँ थे इस वक्त वो सहाबी कि जो भरम रखते थे कि ये नबी खुदा है? अजियत दी है, जहाँ हजरत मोहम्मद के मनाक़िब हैं वहीं उतने ही मसाइब हैं। अजीज़ान मोहतरम, अजियत क्या पहुंचाई? क्या उनके ऊपर झुरियां डाल के ये अजियत है? नहीं अजीज़ान मोहतरम, ये तो जिस्मानी अजियत थी। रसूल अल्लाह इसको अजियत ही शुमार नहीं करते थे। वो पत्थर मारना, वो मुसलसल की गालन गलोच रसूल अल्लाह के ऊपर करना, वो रसूल अल्लाह नहीं इसको कहते थे कि अजियत है। अजियत तो ये थी जो उनको रूहानी तकलीफें पहुंचाई, जो उनको मालूम था कि मेरे बाद मेरी बेटी के साथ क्या सलूक किया जाएगा। सलाम उस मेरे मजलूम अव्वल पर कि रसूल जब आखिरी हालात जब थे तो सिरहाने बैठी और कहते हैं फातिमा को बुलाओ। मेरी फातिमा को बार बार याद कर रहे हैं, उनकी माँ खदीजा को याद कर रहे हैं। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप इतना क्यों रो रहे हैं? कहते हैं मेरी फातिमा को बुलाओ, न जाने मेरे बाद मेरी फातिमा के साथ ये उम्मत क्या करेगी। फातिमा को प्यार कर रहे हैं, अरे हमारी बेटी रो रही है, आए आज पुरसा देते फातिमतुज़ ज़हरा को। कुछ दिनों के बाद हमें रसूल अल्लाह को पुरसा देना होगा उनकी बेटी का। आज फातिमा को पुरसा देते हैं। बीबी अपने बाबा का पुरसा कबूल कीजिए, अजीब गम है रिसालत माँ का। बीबी अपने घर में है, रसूल अल्लाह कई दिन तक नासाज थे। आखिर घर में दस्तक हुई, बीबी कहती है कौन है? आने वाला कहता है मैं रसूल अल्लाह से मिलने आया हूँ। बीबी कहती है मेरे बाबा बहुत मुश्किलात से सोए हैं, तू वापस पलट जा। फिर आता है, तीसरी दस्तक देता है, बीबी फिर वापस पलटा देती है। तीसरी दफा जब रसूल अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक हुई है तो रसूल अल्लाह कहते हैं बेटी इसको आने दो, ये किसी की
دروازے پہ نہیں رکتا. ارے یہ وہ ہے جو سب کی روح قبض کر کے جاتا ہے. یہ تمہارے دروازے کی عظمت ہے. یہ آ کر اجازت لے رہا ہے. نہیں معلوم رسول اللہ نے اس وقت سوچا ہوگا کہ یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں جبرائیل میکائیل آتے تھے, کہ جہاں پر میں آ کے تعظیم کرتا تھا سیدہ کی. لیکن کچھ عرصے بعد اس گھر کو جلا دیا جائے گا, لکڑیاں لائی جائیں گی, میری فاطمہ کو زخمی کیا جائے گا. لعنت اللہ القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا بحق محمد, بحق علی, بحق فاطر السماوات